علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 211۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے، یہ سوال علم کے لیے نہیں ہے، کیونکہ سوال کئی طرح کا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کسی سے سوال کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے، اور بعض دفعہ انسان کسی سے سوال کرتا ہے اس کو شرمندہ کرنے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے۔ بتاؤ، مثلا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم کے بیٹے سے سوال کرے گا، بتا میں نے یہ تجھے نعمت دی، تو یہ سوال جو ہے اللہ کا، یہ علم کے لیے تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا اور اللہ پوچھ رہا ہے، بلکہ یہ سوال جو ہے وہ انسان کو رسوا کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سل بنی اسرائیل، ان بنی اسرائیل والوں سے ذرا پوچھے تو صحیح، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں عطا کی۔ مطلب اتنی واضح نشانیاں، موسیٰ علیہ السلام کی جو 9 نشانیاں تھیں، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنے معجزات دیکھے اور اتنی اللہ کی مدد دیکھی، یہ سب کی سب واضح نشانیاں تھیں۔ یعنی اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر بھی یہ انکار پر کھڑے، پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب پھر بھی یہ مطالبے کرتے ہیں کہ فلاں نشانی لے کر آؤ، فلاں لے کر آؤ۔ ان سے پوچھو کہ جو ہم نے نشانیاں دیں وہ تھوڑی ہیں، کیا وہ واضح نہیں ہیں؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کہ اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے گا اس کے بعد کہ جب وہ اس کے پاس آ گئے۔ اللہ کی نعمت سے مراد دین اسلام، اس کو تبدیل کرنے سے مراد اس کا کفر کرنا۔ جس کے پاس اسلام آ گیا اور اس نے اسلام کو قبول نہ کیا، اس نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا۔ اسلام کے بعد پھر اللہ کی نعمت توحید، جس بندے نے اسلام کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد اس کا عقیدہ توحید نہیں رہا، بس گول مول آلو کی طرح رہا، وہ ہر سبزی کے ساتھ چل جاتا ہے، ہر سالن میں ڈال دو، مطلب جس کے ساتھ بیٹھا اس کی گن گانے لگ پڑا، اللہ کو بھی مانتا ہے، غیر اللہ کو بھی مانتا ہے، جو اس کو کہے کہ فلاں ہے یہ اس کو بھی لبیک کہہ دیتا ہے۔ تو یہ جو بندہ ہے نا، اس مزاج کا، اس بندے کا دعویٰ تو اسلام کا ہے، اس میں توحید نہیں ہے، اس نے بھی اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا کفر میں۔ عقیدہ توحید یہ اللہ کی نعمت ہے، جو اسے قبول نہیں کرتا وہ اس کو کفر میں بدل دیتا ہے۔ تیسری چیز نعمت وہ اخلاص ہے۔ اخلاص اللہ تعالیٰ جس بندے کو عطا کر دے، اس بندے نے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا، اور جو اخلاص کو چھوڑ کے ریاکاری دکھاوے میں پڑ گیا، اس نے اللہ کی نعمت کا کفر کر دیا۔ اور اسی طرح سنت اللہ کی نعمت ہے، اور جو سنت کو ترک کرتا ہے وہ بدعت میں جاتا ہے۔ جو بدعت میں گیا اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر کوئی نعمت کرتا ہے، کسی طرح کی نعمت، اگر وہ اس کو شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ اس کے کفر میں بدل رہا ہے۔ وہ نعمت علم کی ہے، وہ نعمت صحت کی ہے، وہ نعمت مال و دولت کی صورت میں ہے، وہ نعمت عزت اور عہدے کی صورت میں ہے، یا کسی بھی صورت میں اللہ کی کسی بھی نعمت کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ پر ہمیشہ رہے، تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر پہ کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کرے یہ ختم نہ ہو، آپ کھانے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور اس کا شکر یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بھی دیں، اپنے گھر میں بھی تقسیم کریں، یہ شکر ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مال ختم نہ ہو تو اس کا جو شکر بنتا ہے وہ ادا کریں۔ ہر نعمت اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دائمی طور پر رہے، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں، وہ نعمت آپ سے نہیں جائے گی۔ آپ صحت چاہتے ہیں، کبھی اللہ کے شکریہ ادا کریں اپنے تندرست جسم پر۔ چھوٹی موٹی بیماریاں تو رہتی ہیں، اس سے بندے کو ذرا نکیل پڑی رہتی ہے۔ اگر جانور کی بالکل رسیاں کاٹ دی جائیں نا تو اس کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ 2-4 بیماریاں، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے بندے کو سیدھا کرنے کے لیے لگائی ہوتی ہیں۔ اگر اس کو کچھ بھی نہ ہو تو یہ ایسے سرکش ہو جائے کہ یہ قابو سے باہر ہو لوگوں کے۔ رب سے تو کوئی چیز بے قابو نہیں ہے۔
لیکن یہ جو ہے نا انسان کو تھوڑی تھوڑی جو آتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ذرا سیدھا کرتا رہتا ہے۔ تو باقی اللہ کا شکر ادا کرنا یہ صحت اور عافیت کو باقی رکھنے کا ایک راز ہے۔ الغرض آپ کسی قسم کی نعمت کو اگر باقی رکھنا چاہتے ہیں نا تو اس کے جو شکر کا تقاضا ہے وہ پورا کرتے رہیں۔ شکر خالی زبان سے نہیں ہوتا، شکر کا معنی یہ ہوتا ہے زبان سے اللہ کی تعریف کرو اس پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کے جو تقاضے ہیں اس کو ادا کرو۔ مثلا علم ہے تو علم کا تقاضا علم پھیلاؤ، علم پر تکبر نہ کرو، علم کے لیے جو تمہارے ذمہ داریاں شریعت نے لگائی ہیں اس کو پورا کرو، اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ اس نے مجھے علم دیا۔ صحت ہے تو صحت کے جو تقاضے ہیں کہ نماز وقت پہ پڑھو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مدد مظلوموں کی کر سکتے ہو وہ کرو، ضرورت پڑے تو جہاد کے لیے نکلو، یہ سب صحت کے شکر کے تقاضے ہیں، اس کو بھی پورا کرو، اور ساتھ ساتھ زبان سے کہو اللہ تیرا شکر تو نے مجھے عافیت دی، صحت دی۔ مال ہے تو مال کا زبان سے شکر بھی ادا کرے، اور اس کے جو تقاضے بنتے ہیں کہ اس میں سے زکوٰۃ دو، فقراء مساکین کا حق دو، یہ سب چیزیں بھی پوری کرو۔ خالی شکر زبان سے اللہ تیرا شکر، اتنے کا نام تھوڑی شکر ہے۔ تو اللہ کی نعمت کو کفر میں بدلنا کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کو تبدیل کرنا کیا ہے؟ کسی بھی اللہ کی نعمت، وہ دنیاوی ہو کہ دینی ہو، دین ہے کہ دنیا ہے، جتنی بھی اللہ کی نعمتیں اگر کوئی اس کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس کو تبدیل کر رہا ہے۔ فإن اللہ شدید العقاب، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا والا ہے، یعنی جو تبدیل کرے گا اللہ اس کو سزا دے گا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحیات الدنیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی۔ اس آیت کا ظاہری مطلب پتہ کیا ہے؟ مومن کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت نہیں بنائی گئی۔ یہ آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، جس دل میں ایمان آ جائے اس دل میں دنیا کی محبت نہیں رہتی۔ دنیا خوبصورت کس کے لیے ہے؟ دنیا خوبصورت اس کے لیے کہ جس کے دل میں ایمان نہیں۔ دنیا کے خوبصورت ہونے کا معنی کیا ہے؟ دنیا دیکھنے میں تو ہر ایک کو خوبصورت لگتی ہے، خوبصورت ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر دنیا کو ترجیح دے دینا۔ ایک بندہ دکان اس کی کھلی ہے، ادھر سے اذان ہو گئی، اب وہ نماز کے لیے نہیں جا رہا، اگر جاتا تو خود اٹھ کے چلا جاتا، بچوں کو کہتا تم بیٹھے رہو میں آؤں گا تم پھر چلے جانا۔ یہ ایک اچھا انسان ہے، یہ پھر بھی ایک اچھے آدمی کی علامت ہے کہ اس میں کچھ خیر ہے، وگرنہ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ لیکن اصل کامل کیا ہے کہ سب کو لے کر جاؤ۔ نماز کا وقت ہے، تجارت نہیں، یہ تجارت کا وقت نہیں، اللہ نے تجارت حرام کر دی ہے میرے اوپر اس وقت، نماز کے وقت میں۔ جو بندہ تجارت پر اور دنیا کے کام پر بیٹھا رہتا ہے اور نماز قربان کر دیتا ہے، یہ بندہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں دین کو محبت کرتا ہوں دین سے؟ اس کے لیے دنیا مزین کر دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا اور حکم ہے، کسی بھی طرح کا سود کے بارے میں، تجارت کے اندر ملاوٹ نہ کرنے کے بارے میں، جھوٹ سے بچنے کے بارے میں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں، اور ایک طرف دنیا کا مفاد ہے، یہ لڑک جاتا ہے دنیا کی طرف، اس کے لیے دنیا مزین کر دی گئی۔ ویسے دنیا ہر ایک کو دل کرتا ہے کہ مجھے ملے، ہر ایک کا دل کرتا ہے میری لمبی زندگی ہو، مجھے کوئی بیماری نہ آئے، یہ دنیا کی محبت نہیں ہوتی، یعنی یہ دنیا کو ترجیح دینا یہ نہیں ہوتا۔ جس دنیا کی محبت کی اسلام نے مذمت کی ہے وہ کون سی دنیا ہے؟ وہ دنیا جو دین چھوڑ کر لی جائے، جو دین کے مقابلے میں لی جائے، وہ قابل مذمت ہے۔ تو یہ کافروں کے لیے مزین کی گئی ہے۔ اسلاف کے بارے میں آتا، بعض ایسی روایات بھی آتی ہیں کہ جب ان کے لیے دنیا کی چیز کوئی سامنے آتی تو وہ کہتے تو نہیں ہمارے لیے آخرت ہے۔ اور جس بندے نے آخرت کو اپنی نظروں میں خوبصورت بنا لیا اس کے لیے دنیا بھی خوبصورت ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔ اور جس بندے نے دنیا کو مزین کر لیا، دنیا کو خوبصورت بنا لیا، اس بندے کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب۔ کیوں؟ جب دنیا کے لیے دوڑتا، دنیا تو ملتی نہیں ساری کسی کو، دنیا جس کے پاس آتی بھی ہے اس کو اتنے غم دے کر جاتی ہے کہ اس کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔
جو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے، بلکہ لمبی لمبی آرزوئیں لگانے والا بندہ اور لمبی لمبی سوچیں رکھنے والا بندہ، یہ بندہ کبھی دنیا میں سکون نہیں پا سکتا۔ دنیا میں سکون اور اطمینان اس بندے کو ملتا ہے کہ جو دنیا کے معاملات پر سوچ و بچار نہیں کرتا، آخرت کی طرف اپنی فکر لے کر جاتا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں۔ کیسے مذاق کرتے ہیں؟ ایمان والا جب ان کو دنیا کے معاملے میں بالکل لاپرواہ دکھائی دیتا ہے نا، کہتے ہیں اس کو کاروبار کا پتہ ہی نہیں ہے، کاروبار کرتے کیسے ہیں۔ یہ دکان کا ٹائم ہوتا ہے، کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے، یہ مسجد چلا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں سودا بیچتے کیسے ہیں، 2 × 2 تو 2 × 4، یہ کیسے بنتا ہے، اس کو یہ ڈھنگ ہی نہیں آتا۔ یعنی کہ ایمان والوں کے ساتھ مذاق، سیدھی بات کرنے والا، سچی بات کرنے والا، اللہ کے حکموں پر چلنے والا لوگوں کی نظروں میں سائیں ہوتا ہے، سائیں، پاگل، درویش، ملنگ، جس کو پتہ ہی نہیں کہ معاملات کیسے طے کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کسی بھی جگہ ایک دین کا علم رکھنے والے بندے کو کسی مجلس کے اندر بیٹھا ہو، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا، کہتے ہیں یار اسے کیا پتہ ہے۔ گویا کہ دیندار لوگوں کے لیے دنیا داروں کی نظروں میں مقام ہی کوئی نہیں دینداروں کا۔ یہ سب کی سب دین ایمان والوں سے مذاق کی صورت ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چنا ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق دی، یہ بہت اچھا بندہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے قریب کیا۔ اور اگر یہ اتنا ہی بیوقوف ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دین نہ دیتے۔ اللہ نے جس کو دین دیا وہ سب سے بڑا عقل مند آدمی ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنے قسم کے لوگ، یہ جو علماء اور دیندار لوگوں کے اوپر طنز کرتے ہیں، اصل میں یہ خود بیچارے محروم ہیں اور مبتلا اور مریض قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے پسندیدہ اور بہترین لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہو۔ ایمان والوں سے یہ مذاق کرتے ہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ گویا کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جو قیامت کے دن سب سے اوپر کرے گی، نہ نسب، نہ مال، نہ دولت، تقوی عمل جس کا ہوگا وہ اوپر۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور رہی یہ بات، کسی کے دل میں آتا ہوگا کہ اللہ دنیا میں کافروں کو اتنا دیتا اور ایمان والوں کو نہیں دیتا، تو دنیا میں دیے جانے کا جو معیار ہے وہ ایمان اور کفر نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ایمان والوں کو دیتا ہے اور کافروں کو نہیں دیتا۔ اگر یہ تقسیم ہوتی تو پھر تو واقعی قابل تعجب تھی کہ اللہ کافروں کو دیتا اور ایمان والوں کو نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہی نہیں ہے، اللہ کا یہ انداز ہی نہیں ہے۔ وہ مال دینے میں اس کی تقسیم کیا ہے؟ نہ وہ کسی کی ذہانت دیکھتا ہے، نہ وہ کسی کی دنیا کی قابلیت دیکھتا ہے، نہ وہ دنیا کی تعلیم دیکھتا ہے۔ مال دینے کا اس کا اپنا اصول ہے جس کو وہی سمجھتا ہے۔ کتنے کتنے ذہین، بلا درجے کے ذہین روٹی کو ترستے ہوتے ہیں، کتنے کتنے ڈگریوں کے تھبے لے کر بیچارے ان پڑھوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سر ہمیں نوکری پہ رکھنا۔ اور کتنے جو ہیں وہ چلاک اور قوی اور مضبوط قسم کے لوگ، وہ بیچارے جا کے ایسے لوگوں کے سامنے محتاج ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ بھی نہیں، ان کے یعنی کہ صحت نہیں ہے ان کے پاس، اور سینکڑوں قسم کی، یعنی کہ تقسیم رب کی مال دینے کی اپنی ہے، وہ جسے چاہے اسے دیتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔